السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی ناظرین و حاضرین سامعین و کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ رزق روزی کے لیے، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، رزق روزی حاصل کرنے کے لیے ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آسان عمل ہے، بہت ہی آسان عمل ہے، کرنا آپ نے ہے، بتانا میرا کام ہے۔ کوشش آپ کریں، مالک کائنات آپ کو کامیابیوں سے نوازے گا۔ ہر بندہ، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، اس وقت بڑی پریشانی میں ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں۔ ہزارہ کوشش کرنے کے بعد ہر بندہ جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اخراجات ہی پورے نہیں ہو رہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے، اچھے سبب بنانے والی ذات ہے۔ وہ قاضی الحاجات ہے، وہ حاجتیں روا کرتا ہے۔ وہ حل المشکلات ہے، مشکلوں کو حل فرماتا ہے۔ کامیابی عطا کرتا ہے بندے کو۔ جو بندہ محنت کرتا ہے، محنت کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لازم عطا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز، آپ نے عمل اس انداز میں کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ نماز فجر جو پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ کوشش اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نماز جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ جو بندہ نماز ادا کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے آپ نے کہ نماز کی پابندی کریں۔ جب آپ نماز کی پابندی کر لیں گے تو اللہ رب العزت کی نظر رحمت آپ کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ مرد حضرات نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کے پڑھیں، وہیں پہ بیٹھ کر لیں۔ عورتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں جہاں نماز پڑھیں وہیں پہ بیٹھ کر لیں۔ اور اگر آپ گھر میں نماز ادا کرتے ہیں، جہاں بھی آپ کو نماز فجر پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو آپ وہیں بیٹھ کر گھر میں نماز ادا کرنے کے بعد وہیں پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کچھ اس انداز سے کرنا ہے آپ نے کہ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 360 مرتبہ سورہ کوثر کو آپ نے تلاوت کرنا ہے۔ اپنے ذہن کو مقصد کو ذہن میں رکھ کر، اپنا آپ کا جو مطلب ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور اس انداز میں آپ نے پڑھنا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور خانہ کعبہ کا تصور آپ نے ایسے رکھنا ہے کہ آپ کے سامنے خانہ کعبہ شریف ہے۔ آپ نے 360 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایسا کرنا ہے کہ 11 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 101 بار آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے، آقا دنیا مجھ سے روٹھ گئی ہے، دنیا نے منہ پھیر لیا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ وظیفہ عطا فرمایا کہ اس کو پڑھا کر، دنیا تیری طرف دیکھے گی، دنیا تیری طرف متوجہ ہو جائے گی، توجہ کرے گی۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سورہ کوثر کو 360 مرتبہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح کر لیں، جتنے دانے ہوتے ہیں تسبیح میں پوری تسبیح آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے رزق روزی کا ہے، آپ نے اس کو بار بار جاری رکھنا ہے۔ یہی نہیں کہ ایک دن کر لیا 2 دن چھوڑ دیا، ایک دن کر لیا 2 دن چھوڑ دیا۔ آپ اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے چند دن کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا اللہ کی رحمت آپ پر کس طرح آتی ہے، اللہ کی رحمت آپ پر کس طرح جو ہے وہ جلوہ گر ہوتی ہے۔ آپ نے اس کے بعد ویڈیو کو دیکھ لیجئے مکمل۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کے بعد ہر نماز کے بعد آپ نے 51 بار، ہر نماز کے بعد
51 بار سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دعاؤں میں یاد رکھیں گے، آپ دعاؤں میں یاد کریں گے کہ اللہ رب العزت اس بندے کا بھلا کرے گا جس نے آپ کو بتایا۔ تو میرے بھائی، آپ نے یہ ویڈیو دوستوں تک شیئر کرنی ہے۔ آپ جیسے جتنے بھی پریشان حال ہوں گے ان کو فائدہ حاصل ہوگا، ہر بندہ اس سے فائدہ حاصل کرے گا، جو شیئر کرے گا اس کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور اس نیت سے شیئر کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سب پر راضی ہو جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔